کا ابھی نہیں ہے پر دیکھیں گے. سو ود دوز ورڈز آئی لائک ٹو کلوز. اب آپ اگر کوئی سوال ہے تو ون بائی ون اف سمی یو کوڈ آرگنائز اٹ آئی بی ہیپی ٹو آنسر. سیٹھی صاحب انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا سٹانس ہوگا کیونکہ ایشیا کپ ہم نے کروانا ہے؟ دیکھیے یہ ابھی اٹس ٹو ارلی فار می ٹو سے اس قسم کی اسٹریٹجک ایشوز. یہ ایشوز جو ہیں یہ ڈسکس کیے جائیں گے ہماری کمیٹی کے اندر. ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں آلریڈی کیا فیصلے ہو چکے ہیں, کتنی گہرائی میں وہ فیصلے ہوئے ہیں, کیا سوچ تھی ان کے پیچھے. بہت سے بیان میں نے پڑھے ہیں مگر بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کو ریویو کریں کہ کیا میسج کنوے کرنا ہے. اور ظاہر ہے انڈیا کا جہاں تک معاملہ آتا ہے تو حکومت کی رائے لینی پڑتی ہے اور گائیڈنس وہیں سے ملتی ہے. سر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس ہوگا آپ کا, لیکن آپ کے ڈسٹرکٹ اور ریجن سب ڈورمنٹ پڑے ہوئے ہیں, تو کتنا ٹائم لیں گے ان کو ریوائیو کرنے میں, الیکشن باڈیز بننے میں؟ یہ 4 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہو جائے گا. کیوں شیخ صاحب؟ جی ہاں. پچھلی دفعہ زکا اشرف کا اور آپ کا کورٹ کے اندر بیٹر چلتی رہی تھی, 21 دن بعد چیئرمین تبدیل ہوتے رہے. سو اب رمیز رجا صاحب کے بارے میں رات آپ نے ٹویٹ کی کہ ان کی رجیم ختم ہو گئی ہے. سو اب کوئی ایسی کوئی کنفرنٹیشن تو نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ ہماری طرف سے تو کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہے. میں تو خود ریزائن کر کے چلا گیا تھا. کانفرنٹیشن میں بلیو ہی نہیں کرتا. لاسٹ کوشچن قادر خواجہ. سر آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی ہے اور جس طرح ابھی چند دنوں پہلے یہ کافی سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ پشاور کے حوالے سے ریڈ فلیگ کا کہا گیا ہے رمیز راجا کی طرف سے, تو کیا ریڈ فلیگ ہے یا واقعی اب انٹرنیشنل کرکٹ پشاور میں بھی دوبارہ بحال ہو؟ کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے, کوئی ریڈ فلیگ نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی بات ہو رہی تھی تو کراچی والے مجھے یہ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کراچی میں میچز کرائیں, آپ تو لاہور میں ہی کرائیں گے یا ملتان میں کرائیں گے. تو میں نے پھر کہا ان کو کہ نہیں, آپ فکر نہ کریں, جیسے ریسٹوریشن ہوتی ہے میں پہلے کراچی آؤں گا. اور میں نے تینوں ویسٹ انڈیز کے میچز کراچی میں کروائے تھے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ پشاور اسی آئے ہی آئے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پشاور ہم نہ جائیں. وہاں اسٹیڈیم تیار ہو رہا ہے, مجھے ایشورنس مل گئی ہے, آلریڈی میری بات چیت ہو چکی ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ تیار کر دیں گے. اور ایز سون ایز دا اسٹیڈیم از ریڈی ہم جائیں گے, کھیلیں گے پشاور میں. سیٹھ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے, اگر 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اگر دوبارہ خان صاحب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی اور گورنمنٹ آتی ہے تو پھر یہ تبدیلی شروع ہو جائے گی اور دوبارہ سے کرکٹ کا تسلسل ایسے ٹوٹتا رہے گا جیسے آج جو ہے وہ اب دوبارہ پرانے سیکٹر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الیکشن ہوں گے کب اور کون جیتے گا یا کون ہارے گا. مگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو اسپورٹس آرڈیننس ہے جس کے تحت پی سی بی آپریٹ کرتا ہے وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے پیٹرن کے اوپر. پیٹرن کی بہت رائٹس ہیں اس کے اندر اور پیٹرنس نے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہیں اور آگے بھی وہ ضرور کریں گے. تو اس کے بارے میں کوئی ایشورنس نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کارکردگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کارکردگی اگر اچھی نہ ہو تو ایک موقع مل جاتا ہے لوگوں کو کہ جی تبدیل کریں, تبدیلی لائیں. اگر کارکردگی اچھی ہو تو پھر تبدیلی کا جواز بنتا نہیں ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہماری کارکردگی اچھی تھی. بہت کچھ ہوا ہمارے زمانے میں. 5 سال میں یہاں رہا ہوں جس میں سے 2 سال ایز چیئرمین اور 3 سال ایز چیئرمین آف پی ایس ایل. تو ہم نے تو بہت ڈیلیوری دی, بہت سی لمبی لسٹ ہے ہماری, ہم نے کیا کیا اچیو کیا کیا نہیں کیا. مگر جب نئی حکومت آئی تو اس وقت میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا تھا ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ جی آپ بالکل بیٹھے رہیں, آپ نے نہیں جانا, ہماری بات چیت ہو گئی ہے. آپ کو پتا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہو گئی ہے اور آپ کو نہیں ہلایا جائے گا. مگر پھر میں نے دیکھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. پیٹرن کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ لے آئے اور اپنی ایک ویژن امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب کی ویژن جو ہے وہ شاید بہتری کریٹ کرے گی. اس لیے میں راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا. میں چاہتا تو میں بیٹھ جاتا, ڈٹ جاتا, لڑائی کرتا, عدالتوں میں جاتا یا سفارشیں کراتا, جو کہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, عزت کے ساتھ گھر چلے جائیں, ہم ان کو موقع دیا جائے. اب ان کو 4 سال کا موقع ملا ہے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ خود جانتے ہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, کتنی کامیابی ہوئی اور کتنی نہیں ہوئی. اس لیے میں ان باتوں میں نہیں جاؤں گا. ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں کرکٹ کے لیے اور پاکستان کے لیے. تھینک یو. جیسے اب جو بھی فیصلے ہوں گے ویل کیپ یو اپڈیٹڈ. تھینک یو. اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ سب سے ساتھ رابطے میں رہوں گا. آپ کو ذاتی طور پہ میں 90% لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خود ہی رابطے میں ہوں اور میں آپ کے ساتھ بڑی عزت بھی آپ کی کرتا ہوں اور پیار بھی کرتا ہوں اور دوستیاں بھی ہیں میری.
तो किसी को कोई रुकावट नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे साथ जब चाहें, आपको पता है कैसे करना है, आप लोग करते भी रहें और इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सेठी साहब, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी।